السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فيقسمان بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه اللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا ليصمت۔ محترم اور معزز حاضرین و حاضرات، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شرک اصغر کی مخفی شکلیں، اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں اس سے پہلے آپ کے سامنے کی گئی، جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ انسان دل سے کتنے قسم کا شرک اصغر اور اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، توہم پرستی کسے کہتے ہیں، ریاکاری کیا ہے، عبادت اللہ کی، فائدہ دنیا کا، یہ کیسے شرک اصغر ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا تھا کہ جو فال بازی آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے، جس کی زندہ مثالیں ہزاروں ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں پائی جاتی ہیں، کس قدر اس طرح کا شرک اور اس کی مخفی شکلیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں یہ بتایا جائے گا کہ انسان اپنی زبان سے ایسا کون سا شرک اصغر ہے جسے انجام دیتا ہے، اور وہ شرک اصغر اتنا خطرناک ہے کہ بسا اوقات اگر انسان اس میں احتیاط نہ کرے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اگر بسا اوقات انسان اسے معمولی سمجھے تو یہ شرک اصغر اسے سیدھے شرک اکبر تک لے جاتا ہے۔ یہ شرک اصغر اسے شرک اکبر تک لے جاتا ہے، اور اگر یہ اسے حلال سمجھ کر کرنے لگ جائے تو یہ سیدھا انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، بتایا گیا تھا۔ تو آج اس شرک کے بارے میں ذکر کریں گے جس کا تعلق انسان کی زبان سے۔ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر یا اس کی مخفی شکلوں میں سب سے پہلی شکل ہوتی ہے غیر اللہ کی قسم کھانا۔ غیر اللہ کی قسم کھانا، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انسان جب بھی قسم کھاتا ہے تو اس قسم کے ذریعے وہ اس چیز کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے۔ جب انسان قسم کھاتا ہے تو اس کے ذریعے وہ عظمت بتانا چاہتا ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے یہ کتنا معزز ہے، کتنا مکرم ہے۔ اور سوال یہ ہے، کیا اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ایسا ہے جو اتنا معزز و مکرم ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ اسی لیے اسلام نے اس کو سیدھے کے سیدھے شرک اصغر سے تعبیر کر لیا اور کہا کہ جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی قسم کھائے اس آدمی نے شرک کیا۔ اب قسم ہوتی کیا ہے؟ کہتے ہیں قسم کی تعریف میں علماء نے کہا کہ کسی ایک چیز کی تأکید کے لیے اللہ کا نام یا اس کی صفت کا ذکر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کسی ایک چیز کی تاکید کے لیے، کسی چیز کی اہمیت یا اس کی خصوصیت کو بیان کرنے کے لیے آپ اللہ کا نام لے یا اللہ کی صفت کو بیان کریں، اور طریقہ قسم کھانے کا ہو، اس کو شریعت اسلامیہ قسم کہتی ہے۔ اور یہ قسم کھانا عادت عرب میں سے تھا۔ وہ لوگ اپنے باپ کی، اپنے خداؤں کی، یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، جن کی وہ عظمت کو دل میں جانتے تھے، جن کے حوالے سے ان کے دلوں میں عزت تھی، وہ اس کی قسم کھاتے تھے اس کی تعظیم میں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ یہ لوگ قسم کھاتے تو ہیں اور لیکن غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں، لہذا غیر اللہ کی قسم کھانا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، کیونکہ قسم یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ تعظیم کا حقدار بھی صرف اللہ ہے، نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ لہذا اس کے برابر جب کوئی نہیں ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ کعبۃ اللہ ہو، اگر کوئی آدمی کسی نبی کی قسم کھا لے، کوئی کسی ولی کی قسم کھا لے، بذات خود کعبۃ اللہ کی قسم کھا لے، یہ سب کا سب کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے، بلکہ انسان اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ قسم کے جو الفاظ
انسان استعمال کرتا ہے اگر وہ لفظ حقیقت میں قسم کا ہے تو یہ شرک اصغر ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کہا لیس منا من حلف بالامانہ، کہ وہ آدمی ہم مسلمانوں میں سے ہے ہی نہیں یا ہمارے طریقے پر نہیں ہے جو اپنی امانت کی قسم کھائے۔ امانت انسان کے اندر موجود ایک صفت ہے، انسان کہے کہ میری امانت کی قسم، میری وفاداری کی قسم، تو امانت و وفاداری یہ غیر اللہ ہے۔ لہذا آپ نے کہا جس نے اپنی امانت کی، وفاداری کی، عزت کی قسم کھائی وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے۔ حضرت قطیلہ بنت صیفی کہتی ہیں کہ ایک یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا انکم تنددون وانکم تشرکون، آ کر کہتا ہے کہ آپ لوگ بھی تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور تم بھی شرک کرتے ہو۔ تو کہنے لگا ماشاء اللہ وشیتا، آپ لوگ کہتے ہو کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، اور کہتے ہو اور کعبہ کی قسم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس یہودی کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ کعبہ کی قسم، بلکہ اگر کسی کو قسم کھانی ہے تو کہے ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے ماشاء اللہ و شئتا، کہ جو آپ چاہیں اور، یعنی جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، بلکہ آپ نے کہا کہ انسان کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ و ثم شئتا، کہ جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا، سنا، کہا لا والکعبہ، کہہ رہا تھا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، کعبہ کی قسم۔ تو ابن عمر نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا تھا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، کہ جس نے کسی غیر اللہ کی قسم کھائی اس آدمی نے شرک کیا۔ اور عرب کی عادتوں میں سے تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کی قسم کھایا کرتے تھے، تو خصوصی طور پر اللہ کے نبی نے اس کے حوالے سے ذکر کر کے اس امت کو منع کر دیا۔ لہذا نہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی قسم کھائے، جیسے اللہ کے نبی نے کہا الا ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ اس بات سے تمہیں منع کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی قسم کھاؤ۔ جس آدمی کو قسم کھانی ہو فمن کان حالفا فلیحلف باللہ، اگر کسی کو قسم کھانے کی نوبت آتی بھی ہے تو صرف اللہ کی قسم کھائے، ورنہ یہ آدمی خاموش رہا کرے۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ اپنے بت اللات اور عزا ان کی قسم کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی سبقت لسانی کی وجہ سے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو اگر کوئی آدمی سبقت لسانی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے اپنے مشہور اور معروف بتوں کی جن کی وہ پہلے عبادت کیا کرتا تھا، اگر لات اور عزا کی قسم کھا لے اور اسے پتا چل جائے کہ یہ غلطی ہے، فوراً کہے لا الہ الا اللہ، میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو سبقت لسانی کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ایسی غلطی کر لیتا ہے تو آپ نے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ کے اس قسم کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہا کرتے لا یحلف الا باللہ متجردا بالتوحید والاخلاص، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قسم نہیں کھائی جائے گی سوائے اللہ کی، کیونکہ وہ اکیلا توحید کے لائق ہے، موحد ہے، وہی اکیلا کیا ہے، اخلاص کے ہمارے لائق ہے، ہم سارا اخلاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے۔ ایک اسحاق بن منصور الکوسجی، انہوں نے کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک آدمی تکرہ ان یحلف الرجل بعتق او طلاق المشی، انسان کو یہ بات ناپسند ہے کہ انسان کیا کسی کو آزاد کرنے کا، کسی کو طلاق دینے کا، گھر وغیرہ کو چھوڑ کر جانے کی قسم کھائے، تو کہا سبحان اللہ، کہ کیا ایسا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے علاوہ کیا غیر اللہ کی بھی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ میری آزادی کی قسم، میرے طلاق کی قسم، میرے گھر چھوڑنے کی قسم، اس طرح کی قسم کیا کوئی مسلمان بھی کھا سکتا ہے؟ محترم حاضرین، تو ان باتوں سے آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ شرک کے جو چور دروازے موجودہ معاشرے کے اندر موجود ہیں، ان میں سے ایک اہم چور دروازہ کیا ہے؟ ایک اہم چور دروازہ یہی ہے، زبان سے کیا جانے والا شرک اصغر ہے، جسے آج بہت سارے لوگ دھڑلے سے انجام دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اہم نقطہ آتا ہے، کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ قرآن کی قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہے یہ
اب دو طریقے سے قسم کھائی جاتی ہے، یا تو بعض لوگ اسے اللہ کا کلام سمجھ کر کھاتے ہیں، یا نعوذ باللہ بعض لوگ اسے مخلوق کا سمجھ کر، یعنی ایک غیر اللہ سمجھ کر قسم کھاتے ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ کیا غیر اللہ کی قسم، خاص خصوصی طور پر قرآن مجید کی قسم کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ ہاں، جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ قرآن کی قسم کھانا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ تو آپ پوچھ سکتے ہیں ایسا کیسے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھاتا ہے، یعنی قسم اس نیت سے کھاتا ہے کہ وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اگر کوئی آدمی اس نیت سے قسم کھاتا ہے کہ جو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں حقیقت میں یہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کی قسم کھانا یہ اللہ کی قسم کھانا، تو قسم کھانا جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کا کتاب قرآن سے مراد جو دو غلاف کے درمیان ورقے ہیں، جو غلاف ہے، اگر اس کو قرآن سمجھ کر قسم کھاتا ہے تو ایسے آدمی کا قرآن کی قسم کھانا جائز نہیں ہوگا۔ چلیے کچھ مثالیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دور حاضر کے اندر بہت سارے لوگ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں، کہتے ہیں نبی کی شان کی قسم، کہتا ہے وہ نبی ما حصل کذا، کہتے ہیں کہ نبی کی قسم ایسا نہیں ہوا ہے، میں اللہ کے نبی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ کعبۃ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بعض لوگ امانتوں کی کھاتے ہیں، بعض لوگ لوگوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں اس کے سر پر، میں اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں۔ بسا اوقات کیا ہے، میں اپنے گھر کے بڑے ذمہ دار، جیسے میرے باپ کی قسم، میری ماں کی قسم، میری عزت کی قسم، میرے مقام و مرتبے کی قسم، اس طرح کی قسم انسان جتنے بھی کھائے حقیقت میں یہ سب کے سب کیا ہے، شرک اصغر ہیں۔ اور آج ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ کیا ہے اس طرح کی معاملات کو انجام دیتے ہیں جو حقیقت میں شرک سے خالی نہیں ہے، لہذا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ لوگ اپنے باباؤں کی قسم کھاتے ہیں، کہ کوئی آدمی اپنی ولی کی قسم کھاتا ہے، کوئی کسی درگاہ کی قسم کھاتا ہے۔ اور ہندوستانی ماحول کے اندر ہم دیکھا جائے تو جو غیر مسلم ہیں وہ تو غیر اللہ کی قسم دھڑلے سے کھاتے ہیں، کوئی گنگا کی قسم کھاتا ہے، کوئی جمنا کی قسم کھاتا ہے، کوئی ماں کی قسم کھاتا ہے، کوئی باپ کی قسم کھاتا ہے، اور ان کے یہاں سب سے زیادہ کیا ہے، اپنے بچوں کی قسم کھائی جاتی ہے۔ اور آج سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے لوگ اس کو کہتے ہیں، سر کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں اپنے بچوں کی قسم کھا رہا ہوں، اور وہ تصور کرتے ہیں، غیر مسلم حضرات تصور کرتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے سر کی جھوٹی قسم کھائی تو وہ مر جائے گا، وہ جھوٹی قسم کو اتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے بعد اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ لہذا انسان کو ان تمام چیزوں سے بچ کر رہنا چاہیے، اگر انسان اس سے نہیں بچے گا تو وہ شرک اصغر کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ تو زبان سے کیا جانے والا شرک اصغر کے اندر سب سے پہلی مثال کیا ہے کہ انسان غیر اللہ کی قسم کھائے۔ چلیے دوسری مثال اگر دیکھا جائے، دوسری مثال ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کر لے۔ انسان کیا کرے، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے، لیکن کیسے؟ لفظ واو کے ذریعے، لفظ واو کے ذریعے۔ مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھا دوں، اگر کوئی آدمی کرتا ہے، کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ لفظ اور برابری کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے کھایا اور میں نے پیا، تو کھانا اور پینا ایک درجے میں ہو گیا۔ اب اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو لفظ اور کے ذریعے جس طرح آپ نے اللہ کا ذکر کیا تو لفظ اور کے بعد آپ نے جس کا ذکر کیا اس کو آپ نے اللہ کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ اس کو اسلام شرک سے تعبیر کرتا ہے کہ آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے اس کے بعد جو میرے نبی چاہیں، تو لفظ اور یہ شرک پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے ماشاء اللہ و شئتا، کہ جو اللہ چاہیں، جو اور جو آپ چاہیں۔ اس نے کیا کیا؟ لفظ اور کا استعمال کیا کہ جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ نے فوراً ٹوکتے ہوئے کہا جعلتا للہ ندا بل ماشاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہرا دیا؟ بلکہ تم کو یہ کہنا چاہیے کہ جو اللہ چاہے، صرف جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کے اس دروازے کو فوراً کاٹ دیا۔ لہذا لفظ اور
اللہ اور آپ، یہ لفظ اور کیا ہے؟ خالق اور مخلوق کے درمیان برابری کو پیدا کر دیتا ہے، لہذا اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ اب انسان کو کہنے کیسا کہنا چاہیے؟ لفظ پھر کا استعمال کرنا چاہیے۔ لفظ پھر یعنی انسان یہ کہے جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں۔ یہ لفظ پھر ترتیب کے لیے آتا ہے، یعنی آپ نے اللہ کا ذکر کیا، پھر بول کے جو دوسرا ذکر کر رہا ہے اس نے ان کے درجے کو آپ نے نیچے کر دیا۔ تو اگر کوئی آدمی کہے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، آپ نے کہا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایسا مت کہو کہ جو اللہ چاہے اور جو فلاں چاہے، بلکہ تم کہو کہ جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے۔ تو لفظ پھر کے ذریعے کیا ہے؟ انسان ترتیب کا ذکر کرتا ہے، اور ایسا کہنا جائز ہے، انسان ایسا کہہ سکتا ہے۔ لیکن لفظ اور یہ شرک کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، انسان کو لفظ اور سے بچنا چاہیے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے کہا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تمہیں معلوم ہے۔ اور یہ انہی چیزوں میں سے کہ انسان کہے، جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں میری زندگی کی قسم، کہتے خدا کی قسم، جو آپ نے کہا اور جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، یا اللہ نے جو چاہا اور جو آپ نے کہا۔ سبحان اللہ، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے الفاظ، مثال کے طور پر کسی گھر میں چوری ہونے والی تھی لیکن اچانک بچ گئے، کہتے اللہ کا فضل تھا اور میرے کتے کی نگہبانی تھی۔ کیا کہتا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کا فضل تھا اور میرے کتے کی نگہبانی تھی، اللہ کا فضل تھا اور میں نے کیمرے لگوائے تھے۔ تو اگر کوئی آدمی اس طرح کے الفاظ لفظ اور کے ذریعے کہتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں انسان کو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، اور شرک کی گندگی انسان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اور تم نے بچایا، جیسے آج لوگ کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ڈوبنے والا تھا، اللہ نے اور تم نے بچایا۔ اللہ اور ڈاکٹروں کی مہربانی ہے، اللہ اور بزرگوں کی مدد ہے، اللہ اور پولیس نہ ہوتے۔ تو یہ سارے الفاظ شرک والے۔ آپ کہیں اللہ نے اور تم نے بچایا، اللہ اور ڈاکٹروں کی مہربانی ہے، آپ کی مہربانی ہے، خدا کی مہربانی ہے، اللہ بزرگوں کی مدد ہے، اس طرح کے سارے جملے جو لفظ واو کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں، یہ سب کے سب شرک ہیں۔ اور عام طور پر جو صوفی حضرات وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اور پیر صاحب نے مجھے بچا لیا، اللہ اور میرے استاد کی دعا ہے، یہ سارے الفاظ شرکی الفاظ ہیں۔ اللہ اور میرے استاد کی دعا ہے، اللہ اور ڈاکٹر کی مہربانی ہے، اللہ اور سرکار کی بدولت۔ اب بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور سرکار کی بدولت۔ ایسا انسان کو نہیں کرنا چاہیے، صحیح طور پر کہنا چاہیے کہ اللہ کے بعد پیر صاحب کی دعا ملی، جبکہ حقیقت میں اگر وہ پیر ہے تو اللہ کی مدد سے ڈاکٹر کامیاب ہوا، اللہ ہی کا احسان ہے، پھر اسباب بنی۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کے الفاظ کا اگر استعمال صحیح طریقے سے نہ کرے تو وہ انسان کیا ہے؟ شرک اصغر کی کیا ہے؟ دلدل کی طرف جا سکتا ہے۔ یہ دوسری مثال بھی۔ چلیے تیسری مثال میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ وہ شرک اصغر جسے انسان اپنے زبان سے کرتا ہے، اس کے اندر آتا ہے الاستسقاء بالانواع، کہ انسان کیا کرے کہ بارش طلب کرے۔ اب یہ جو لفظ عربی میں الاستسقاء بالانواع، اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے اس کے مطلب کو ہم سمجھتے ہیں، جب آپ مطلب سمجھیں گے تو آپ کو بات کرنے میں، سمجھنے میں، چیزوں میں آسانی ہوگی۔ الاستسقاء بالانواع، استسقاء کہتے ہیں بارش کو طلب کرنا، بارش طلب کرنا، اور انواع یہ نوع کی جمع ہے، ستارے اس سے مراد ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کیا کرے؟ ستاروں کی گردش کو دیکھ کر بارش کے نازل ہونے اور اس کے وقت، اس کے جگہ کی تعین کرے۔ اور یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ جو 28 شمسی مہینے ہوتے ہیں ستاروں کے اعتبار سے، اس میں ثریا ستارہ ہے، حوت نام کا ستارہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ لوگوں نے ان ستاروں کو، یعنی جو چاند کے منازل ہوتے ہیں، ان میں سے جو 13 منازل ہوتے ہیں، ان میں سے ہر کسی ایک کو کیا ہے؟ طلوع فجر، غروب فجر سے جوڑ کر رکھ دیا، اور سال کے ختم ہوتے ہوتے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اس سے بارش کا ذریعہ بنا دیا۔ بلکہ لوگ کہتے ہیں مطرنا بنوئی کذا، کہ فلاں ستارہ وہاں سے یہاں آیا، اس کی وجہ سے ہم کو بارش ہوئی۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، اور اپنی زبان سے اس کو ادا کرتا ہے کہ فلاں ستارہ نہ ہوتا تو ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، یہ بارش نازل ہوئی اس لیے ہوئی کہ فلاں ستارہ وہاں سے یہاں گیا، تو زمانے جاہلیت کے اندر اس طرح کا رواج تھا کہ وہ بارش کے نازل ہونے کو ستاروں کی گردش سے جوڑا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک قرار دیا۔ اب یہ شرک کیسے ہے؟ اگر کوئی آدمی بارش کو ستاروں کی طرف اس انداز سے نسبت کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بارش کو نازل کرنے والا یہ ستارہ ہی ہے، اس میں اللہ کی مشیت داخل نہیں ہے، یہ سیدھا شرک اکبر کرتا ہے۔
لیکن اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں بارش اللہ ہی کی وجہ سے ہوئی ہے مگر یہ ستارہ ایک سبب اور ریزن ہے، تو وہ آدمی شرک اصغر کرتا ہے۔ لہذا بارش کا نازل ہونا، صلہ رحمی کا جڑنا، زمین میں جو ہونا، اس کا کوئی تعلق آسمان کے ستاروں سے نہیں ہے، اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ حضرت ابھی مالک الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، کہ چار ایسے معاملات ہیں جو زمانے جاہلیت کے ہیں اور کیا ہے وہ میری امت ان کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ الفخر بالاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحہ۔ آپ نے کہا کہ انسان اپنے حسب پر فخر کرے، انسان کسی کے نسب پر انگلی اٹھائے اور بارش یعنی ستاروں سے بارش کو طلب کرے، اور مرنے کے بعد انسان نیاحت کرے، نوحہ خانی کرے۔ یہ چار ایسی چیزیں ہیں جو زمانے جاہلیت کی بری عادتیں ہیں، اور میری امت کیا ہے ان صفات کو کر کے گزر آئے گی۔ تو یقین جانیے آج بھی ایک بڑا طبقہ اس کام کو انجام دیتا ہے، جبکہ سورہ لقمان کے اندر اللہ نے بارش کے نازل ہونے کی اعتبار سے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہ بارش کو نازل کرتا ہے، مادر رحم میں کیا ہے وہ جانتا ہے، اور کون سا نفس کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا وہ جانتا ہے، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ کون سا نفس کہاں اور کس زمین پر مرے گا۔ لہذا اگر کسی نے بارش کو ستاروں سے جوڑ دیا، اس آدمی نے شرک اصغر کو کیا ہے انجام دیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں تک کہ اللہ نے کہا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ تم اللہ کے فضل کو بھول کر کیا ہے رزق کو ستاروں کے ساتھ جوڑ دیتے ہو، تو یقیناً ایسا کرنا کیا ہے یہ شرک سے خالی نہیں ہے۔ اور ایک بڑا مشہور قصہ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پر کیا ہے صبح کی نماز پڑھائی۔ جیسے ہی آپ نے نماز کو ختم کیا تو آپ نے کہا حل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے کہا اللہ ورسول عالم، اللہ اس کے رسول کو پتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر فاما من قال مطرنا بفضل اللہ ورحمته فذلك مؤمن بی وکافر بالکواکب واما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی ومؤمن بالکواکب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ جس نے کہا کہ میرے بندوں میں، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ مجھ پر ایمان لائے اور کچھ نے میرے ساتھ کفر کیا، لہذا جس آدمی نے کہا کہ ہم رات میں جو بارش ہوئی وہ اللہ کے فضل سے اس کی رحمت سے ہوئی تو اس کا ایمان مجھ پر ہے، اس نے ستاروں کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی اس نے میرا انکار کیا اور اس نے کیا ہے ستاروں پر ایمان رکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث صاف طور پر بتاتی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر جو بارش ہوئی تھی یہاں پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بتا دیا کہ اللہ کا فرمان مجھ پر آیا ہے کہ جو آدمی ستاروں کے ساتھ بارش کو جوڑ دیتا ہے گویا اس آدمی نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کو اس کی رحمت کا انکار کیا، اور اس آدمی نے کیا کیا ستاروں پر مکمل ایمان رکھا۔ دور حاضر کے اندر جو ستاروں کے حوالے سے ہے، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ساون کے مہینے میں تو ویسے ہی بارش ہوتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ساون کے مہینے میں ایسے ہی بارش ہوتی ہے، کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ موسمی اعتبار سے یعنی جو بارش ہو رہی ہے وہ موسم کے اعتبار سے ہو رہی ہے، اس میں اللہ کا فضل اس کی مرضی شامل نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا مانتا ہے کہ اس کی دل میں نیت ہے کہ ساون کا مہینہ بذات خود بارش لاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ بارش تو نکشتر کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی جو ستاروں کی گردش ہے اس کی وجہ سے کہتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اور خاص کر یہ جو نکشتر کہا جاتا ہے یہ ستاروں کے مخصوص اوقات کو کہا جاتا ہے، جو ہندو نظریات کے اعتبار سے بڑا معتبر ہے، تو کہتے ہیں کہ بارش تو نکشتر کے قریب ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کو مانتا ہے تو وہ بھی شرک ہے۔ یہ بارش تو برج دلو کے آنے کی وجہ سے ہوتی ہے، پچھلے سال بارش نہیں ہوئی کیونکہ ستارے خراب تھے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ شرکیاں ہیں، انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں کہنا کیا چاہیے الحمدللہ اللہ نے بارش دی، اللہ کے فضل و کرم سے بارش آئی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بارش نہیں ہوئی تو یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اگر کوئی آدمی
اس طرح کے الفاظ صحیح طور پر انداز سے بولتا ہے تو الحمدللہ اچھی بات ہے. اگر کوئی آدمی ایسا نہیں کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آدمی شرک اصغر کے دلدل میں پھنس چکا ہے جس کا تعلق ستاروں سے ہے. آج ستاروں کے حوالے سے ہمارے یہاں بے شمار قسم کی شرک کی مثالیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ آج دیکھیں کہ ستاروں کی گردشوں کو دیکھ کر گھروں میں داخل ہونا. ٹھیک ہے، ستاروں کی گردش کو دیکھ کر گھروں میں داخل ہونا اور اسی کا خیال کر کے آئے شادی بیاہ کا کرنا. آپ جائیں غیر مسلموں کے یہاں، وہ لوگ شادی بیاہ میں انہیں ستاروں کا خیال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کا خیال کر کے ہی وہ اپنے گھر کے اندر ان معاملات کو انجام دیتے ہیں. اگر کوئی آدمی مسلمان بھی ایسا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو معتبر سمجھتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ شرک اصغر کو اپنی زندگی میں لے کر آتا ہے. لہذا یہ بات آپ سمجھ لیں کہ ستاروں کے آنے اور جانے، موجود ہونے یا نہ ہونے کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہوتی، نہ موسم کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے. بارش صرف کے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت سارے حضرات کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ بادل آئے ہیں کیونکہ مشتری طلوع ہوا ہے. جوپیٹر ستارہ، جو ستاروں میں ایک ستارہ جسے جوپیٹر کہا جاتا ہے، لوگ اس کو جوڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ جوپیٹر ستارہ جب جب نظر آتا ہے تب بارش ہوتی ہے. لہذا ایسا کہنا غلط ہے. پچھلے ہفتے بارش نہیں ہوئی کیونکہ چاند گرہن ہوا تھا. آج ہمارے یہاں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پچھلے ہفتے بارش نہیں ہوئی کیونکہ چاند گرہن ہوا تھا. تو گویا چاند گرہن کا ہونا، سورج گرہن کا ہونا، یہ سارے کے سارے اسباب ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ ساون آیا، بارش تو ہونی ہی ہے، ساون کا مہینہ تو بارش ہوگی، تو گویا اس نے سمجھا کہ ساون کا مہینہ ہی بارش کو لاتا ہے. یہ شرک اصغر ہے. جس کسی نے کسی ستارے کو سبب سنا، اس کی وجہ سے ہوا. چاند گرہن کی وجہ سے موسم بدلا ہے، تو گویا اس نے فلکی مظاہر پر عقیدہ رکھا، اور یہ سب کیا ہے؟ شرک اصغر کے اندر آتا ہے. محترم حاضرین، یہ زبان سے کیے جانے والے شرک اصغر کی بعض مثالیں آپ کے سامنے تھی. اس کے علاوہ بھی آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں تو بہت سارے لوگ کیا ہے، زبانی انداز سے شرک اصغر کو انجام دیتے ہیں. ٹھیک ہے، زبانی انداز سے دیتے. اس لیے اسلام نے خصوصی طور پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری ایسی جملوں کے حوالے سے وضاحت کر کے بتا دیا. خصوصی طور پر بر صغیر کے جو مسلمان ہند و پاک میں غیر مسلمانوں کے ساتھ رہتے رہتے زبان کے شرک کو ہم نے برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا. زبان کے شرک کو ہم نے برا سمجھنا ہی چھوڑ دیا، جبکہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی. انسان کو برباد کر کے، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے. لہذا اگر کوئی آدمی ان معاملات میں کوئی الفاظ کہتا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے، اللہ پر توکل کے خلاف باتیں کرتے ہیں. اگر فلاں نہ ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. ٹھیک ہے، میرا سب کچھ فلاں ہے، جیسے کہنا میرا جو کچھ ہے سب فلاں ہے. محبت کے الفاظ میں اس طرح کے الفاظ کہنا، اگر فلاں نہ ہوتا تو میں تو مر جاتا، فلاں نہ ہوتا تو میری بیوی بچوں کی شادی نہ ہوتی. یہ الفاظ اللہ پر توکل کے خلاف ہیں، اور بسا اوقات انسان اگر ان پر یقین کر کے بولے تو وہ آدمی شرک اصغر تک چلا جاتا ہے. منگل کا دن منحوس ہے، کالی بلی راستہ کاٹ گئی، اب برا ہوگا. اور اسی طرح بہت سارے غلو کے الفاظ، اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. ٹھیک ہے، یہ تو خدا کا بندہ نہیں، یہ تو خود خدا ہے. نعوذ باللہ. اس طرح کے الفاظ، کوئی آدمی اپنی ماں کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اور فلاں نے بچایا ہے، اور کوئی آدمی یا غوث مدد کہتا ہے. اولیاء کے نام پر شرک کے ہزاروں مظاہر ہمارے یہاں زبان سے کیے جاتے ہیں. لہذا انسان کو اس مسئلے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے. چلیے، یہ تو تھی شرک اصغر کی وہ مثالیں جو انسان زبان سے کرتا ہے. اب انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے کہ شرک اصغر کی وہ مخفی شکلیں جس کا تعلق انسان کے ہاتھ و پیر سے، افعال سے ہے. افعال سے اگر میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ انسان اپنے ہاتھ و پیر سے کس طرح شرک اصغر کو انجام دیتا ہے، تو اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلی مثال ہے رقیہ شرکیہ. رقیہ شرکیہ، رقیہ کیسے کہتے ہیں؟ تعویذ، جھاڑ، دم پھوک، دم کرنا. ٹھیک ہے، اگر یہ حلال طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے. صحیح طریقے سے نہ کیا جائے اور ایسا شرک، ایسا رقیہ کیا جائے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، یا غیر عربی الفاظ جن کا مطلب معلوم نہ ہو، جن کا معنی معلوم نہ ہو، ان کا استعمال کیا جائے. جنات، ستارے، قبروں یا روحوں کو پکارا جائے. تعویذ میں مشرکانہ نقش و منتر یا غیر اسلامی کلمات ہو، یا عمومی طور پر تعویذ بھی باندھا جائے. اگر ہندوستانی اعتبار سے دیکھا جائے تو لوگ دم کرتے ہیں. دم کیسے بولتے ہیں؟ اے فلاں میری بیماری دور کر دے. کہتے ہیں اے بابا، اے ولی تو میری بیماری کو دم کر دے، یہ کہہ کے دم کر دیتے ہیں.
جیسے کہنا یا خواجہ یا داتا میرے بیماری لے جا، ٹھیک ہے، جبکہ اللہ کے علاوہ کسی سے شفا مانگنا یہ شرک ہے۔ پیر ہو، فقیر ہو، تانترک ہو، ان کے پاس جا کر دھاگا بندوانا، کڑا بندوانا، تعویذ لینا جس میں غیر واضح منتر چیزیں موجود ہوں۔ بعض تعویذیں تو ایسی ہوتی ہیں جس میں نقش و نگار ہوتی ہے، یا بعض میں عدد لکھی ہوتی ہے، بعض میں عجیب شکلیں ہیں، بعض میں نامعلوم الفاظ ہیں۔ اگر معنی معلوم نہ ہو اور اس پر اعتماد کیا جائے تو یہ شرک اصغر ہوتا ہے۔ جھاڑ پھونک کرتے ہوئے جنات، ستاروں یا روحوں کو پکارنا، جیسے کہنا اے فلک کے حاکم اس پر رحم کر دے، اے بزرگوں کی روحوں اس کی حفاظت کرو، اس طرح کا دم کرنا، یہ سب کا سب شرکیہ دم ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ تعویذ میں قرآن آیات لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں بسا اوقات غیر شرعی الفاظ بھی لکھتے ہیں۔ کوئی لکھتا ہے یا بدوح یا غوث یا فلاں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ رقیہ شرکیہ کے اندر آ جاتا ہے۔ اگر رقیہ شرکیہ کے حوالے سے، رقیہ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں رقیہ کہا جاتا ہے ان کلمات کو جس کے ذریعے انسان اللہ کی پناہ چاہتا ہے، چاہے مصیبت کو اٹھانے کے لیے یا مصیبت کو دور کرنے کے لیے، تو اسے اسلام نے رقیہ کہا۔ اب رقیہ شرعی کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ کہتے ہیں ان اذکار، ان دعاؤں کو جو قرآن سے ہو یا ثابت حدیث سے ہو، یا ایسی دعائیں جو انسان قرآن و حدیث کے اپنے نص پر پڑھتا ہے یا کسی غیر پر پڑھتا ہے، ہر قسم کی کیا ہے جو شر ہیں ان سے بچنے کے لیے، یا کسی مصیبت جو آ چکی ہے اس کو ہٹانے کے لیے، یا واقع ہونے سے پہلے ہی دعا پڑھ لیتا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کرتا ہے۔ اور اس میں کیا کرتا ہے انسان؟ ہوا پھونکتا ہے جس میں ہلکا سا لعاب ہوتا ہے، پھونک مارتا ہے۔ تو جو آدمی قرآن، حدیث، دعاؤں کے ذریعے ایسا کام کرے، اور اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ عمومی طور پر پھونک کر ہاتھ پر پھیرا جاتا ہے اور اس کے بعد پورے جسم پر انسان کے ہاتھ کو ملا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کو کسی ایک جگہ درد ہو تو اسی جگہ ہاتھ کو رکھ کر کیا ہے رقیہ پڑا جاتا ہے۔ بسا اوقات پانی میں دم کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو پلایا جاتا ہے۔ بسا اوقات پانی میں دم کر کے لوگوں کے بدن پر بہایا جاتا ہے، یا بسا اوقات زعفران پر یا کسی خصوصی قسم کے ورقے پر یہ کام کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ رقیہ شرعیہ ہے، اور رقیہ شرعیہ بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر بہت ساری آپ کو ایسی مثالیں ملیں گی جس کے اندر شریعت اسلامیہ نے رقیہ شرعیہ کو جائز قرار دیا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں، اور یہ حدیث کیا ہے؟ بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آوى الى فراشه نفث في كفيه فبقل هو الله احد وبالمعوذتين جميعا ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يداه من جسده. قالت عائشة فلما اشتكى كان يأمرني ان افعل ذلك به. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر آتے، آپ اپنے دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے اور اس میں پڑھتے، کیا پڑھتے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھ کر پھونکا کرتے اور سب سے پہلے چہرے پر مسح کرتے، اس کے بعد نیچے جسم میں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے اللہ کے نبی ہاتھ پھیرا کرتے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ یہ کام میں نے اللہ کے نبی کے لیے کیا تھا، کیونکہ آپ خود سے نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک آدمی کو بچھو نے کاٹ لیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو ایک آدمی نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا میں رقیہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفع، آپ نے کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو ضرور جائے فائدہ پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ رقیہ شرعیہ اسلام کے اندر جائز ہے، اسلام اس بات سے منع نہیں کرتا ہے، لیکن رقیہ شرعیہ کے حوالے سے کچھ ٹرم اور کچھ کنڈیشن ہیں جس کو ماننا اور جس پر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک رقیہ شرعیہ کے اندر جو شروط اسلام بیان کرتا ہے یا جن کنڈیشن کو اسلام بیان کرتا ہے اور جس کے حوالے سے اہتمام دلاتا ہے، اگر انسان ان کنڈیشن کو فالو نہ کرے، اس کے عقیدے میں ذرہ سی گڑبڑی آ جائے، تو ایسا انسان کیا کر دیتا ہے؟ رقیہ شرکیہ کی طرف چلا جاتا ہے، رقیہ شرکیہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ رقیہ شرکیہ حرام ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیثوں میں سے منع کیا گیا۔ حضرت عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زمانے جاہلیت میں لوگوں کو رقیہ کرایا کرتے تھے،
جب ہم مسلمان ہوئے تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہمارے اس رقیے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو اس کے زمانے جاہلیت میں ہم کیا کرتے تھے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اعرضوا علی رقاکم لا باس بالرقا ما لم یکن فیہ شرکا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے رقیے کو مجھ پر پڑھ کر سناؤ، میرے سامنے پیش کرو، اور ایسے رقیے میں کوئی حرج نہیں ہے جس کے اندر شرک نہ ہو، یعنی جس رقیے میں شرک آ گیا ایسے رقیے کو کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، تو حضرت عبداللہ ایک مرتبہ کسی حاجت کے لیے گئے تھے، تو دوبارہ گھر میں داخل ہوئے، تو فوراً گھر میں داخل ہونے کے بجائے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی، ٹھیک ہے، اور وہ کچھ پڑھ رہی ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے چہرے کا حصہ لال ہو گیا تھا، لہذا یہ عورت آتی ہے اور آ کر کیا ہے مجھ پر دم کرتی ہے اور میرے گردن میں ایک دھاگے کو باندھ دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا دھاگا کیا ہے؟ کہا اسی میں دم کیا گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس دھاگے کو پکڑا اور کھینچ کر توڑ دیا، اس دھاگے کو پکڑ کر کھینچ کر توڑ دیا، اور کہنے لگے ان آل عبداللہ لاغنیا عن الشرک، کہنے لگی کہ آل عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا خاندان اس قسم کے شرک سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر رکھا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے سنا تھا ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک، کہ رقیہ جو شرکیہ ہے، تعویذ گنڈے ہیں اور تیولا، یہ سب کے سب شرک ہے۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں کہ تعویذ باندھنے سے پہلے میری آنکھ بہت پھڑپڑاتی تھی، میری آنکھ بار بار پھڑپڑاتی تھی، لیکن جیسے ہی اس یہودی عورت نے مجھ پر دم کیا میری آنکھ پھڑپڑانا بند ہو گئی۔ تو کہنے لگے انما ذالک عمل الشیطان، یہ شیطان کا کام تھا، وہ شیطان اپنے ہاتھ سے تمہاری آنکھ کو اوپر نیچے کرتا تھا کہ جیسے ہی اس نے رقیہ پڑھا تو ہوا یہ کہ رقیہ پڑھنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، شیطان نے تم کو چھوڑ دیا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے کہا بلکہ تم کو تو کہنا چاہیے تھا اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، یہ دعا تم کو پڑھنی چاہیے تھی۔ تو لہذا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں کو کیا ہے اس قسم کے شرک سے بچنے کا حکم دیا جو بسا اوقات انسان انجام دیتا ہے اور بسا اوقات انسان اسے صحیح سمجھتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے شرک اصغر کی یہ مثالیں ختم ہو جائیں گی، میں آپ کے سامنے جو رقیہ شرعیہ ہے، رقیہ شرعیہ ہے کیسے کیا جاتا وہ تو نہیں بتاؤں گا، وہ تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کے کرنے کی کنڈیشن کن شروط کی بنیاد پر کیا جائے گا اس کو بتاؤں گا۔ اور جہاں تک بات رقیہ کی ہے، الحمدللہ حدیث رسول کے اندر بے شمار ایسی دعائیں موجود ہیں کہ اگر کوئی آدمی ان دعاؤں کو پڑھ کر اپنے اوپر اپنے گھر والوں کے اوپر دم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے شفا دیتے ہیں۔ میں کچھ صحیح دعاؤں کو ابھی چیٹ باکس میں بھیج رہا ہوں کہ جس کسی انسان کو ہلکا سا اثر نظر آئے یا کوئی معاملہ اس کے ساتھ ہو تو یہ صحیح حدیث کی دعائیں ہیں، انسان کو کیا کرنا چاہیے، ان کا خیال کرنا چاہیے، ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ابھی چیٹ باکس میں دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دعائیں میں بھیج رہا ہوں۔ اور رقیہ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، طریقہ بہترین کیا ہے کہ انسان سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو پڑھے، اور اس سے پہلے انسان باوضو ہو۔ مختصر انداز سے اگر رقیہ شرعیہ کا طریقہ بتاؤں، انسان پہلے باوضو کرے، ٹھیک ہے، اور یقین اس بات پر ہو کہ شفا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ اس کے رسول نے یہ طریقہ مجھے بتایا۔ سورہ فاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھے، اس کے علاوہ جو چار قل ہیں، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو پڑھے۔ اس کے بعد جو دعائیں میں بھیج رہا ہوں یہ دعائیں اور اس کے علاوہ کچھ اور مزید دعائیں جو صحیح قرآن و حدیث سے ثابت سے ہیں آپ انہیں پڑھ سکتے ہیں۔ دعاؤں کا حصہ چیٹ باکس میں دیکھیں۔ یہ دعائیں انسان کو ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اس کی وجہ سے کیا ہے، شاید ورڈ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعائیں آپ کے اس میں بھیجوں گا۔ بہرحال ان دعاؤں کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، یہ دعائیں انسان کو کیا کرتی ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات سے انسان کو بچا لیتی ہیں۔ بس انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ شفا مجھے اس کی وجہ سے ملی دعا پڑھنے کی، بلکہ انسان یہ کہے کہ کسی غیر اللہ کی وجہ سے ملی، یقیناً یہ چیزیں انسان کو کیا ہے شرک کی طرف لے جائیں گی۔ انسان نہ ان دعاؤں سے فائدہ اٹھا پائے گا بلکہ یہ دعائیں اس کے لیے شرک کا ذریعہ بن جائے گی، دعا شرک کا ذریعہ بن جائے گی، کیونکہ دعا تو اس نے پڑھی مگر اس کا ایمان اللہ پر کم غیر اللہ پر زیادہ تھا۔
اللہ پر کم غیر اللہ پر زیادہ تھا. تو یہ رقیہ شرعیہ کا صحیح طریقہ ہے جس کا استعمال انسان کو کرنا چاہیے. ایک دوسری اہم مثال، جیسے میں نے کہا کہ انسان کا ہاتھ اور پیر سے کیا ہے شرک کرنا ہے، اس کے اندر ایک اہم مثال آتی ہے تعویذ گنڈے کی. تعویذ گنڈا یہ شرک ہے. انشاءاللہ تعالی آئندہ مجلس میں اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ موجودہ معاشرے کے اندر کس قسم کا شرک کیا جاتا ہے، اور تعویذ کے حوالے سے کیسے کیسے خرافات ہمارے پاس پائے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ رقیہ شرعیہ جو انسان کر سکتا ہے کن کنڈیشن کی بنیاد پر کر سکتا ہے. اگر یہ شروط کسی انسان کے اندر نہیں پائے جاتے ہیں تو اس کا رقیہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اگر کسی کا کوئی سوال ہوگا تو ہاتھ اٹھا کر اجازت مانگے. ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ کو اجازت دی جائے گی آپ گفتگو کر سکتے ہیں باذن اللہ. وہ دعاؤں کو میں نے چیٹ باکس میں بھیجا ہے، آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. کسی کوئی سوال ہے؟ ناز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، جیسے آپ نے بولا کہ اللہ اور لگا کے کسی اور کا نام لینا شرک اصغر میں آتا ہے. کسی نے جی، ہیلپ کیا تو اس کو کیسے شکریہ کریں گے سر؟ اگر کوئی مدد کرتا ہے تو کہیں جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا و آخرت میں بہتر بدلا دے. یہ مت کہیے کہ بس اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا، اللہ تھے اور آپ تھے. یہ لفظ اور استعمال کریں گے اور شرک ہو. بلکہ آپ یہ استعمال کہیں نہیں کریں گے. الحمدللہ کا فضل تھا پھر آپ کی مدد تھی. اللہ کا فضل تھا بعد میں آپ کی مدد تھی، تو لفظ پھر لفظ بعد لگا کر بولیے تو جملہ صحیح ہو جائے گا. اوکے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ مرحبا. شاہدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، چہرے پہ کالا ٹیکا وغیرہ لگاتے ہیں شیخ، اس کے بارے میں تھوڑا سمجھائیے نا شیخ. گزشتہ مرتبہ جو لاسٹ درس ہوا اس کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ توہم پرستی، وہم پرستی میں کیا ہے، ایک چیز ہے کہ انسان اپنے چہرے پر کالا نقطہ خاص کر خصوصی طور پر بچوں کے لیے لگاتے ہیں. یہ شرک ہے. کسی اعتبار سے شرک ہے کہ آپ نے اس کالے ٹیکے کو نظر بد سے بچنے کا ذریعہ سمجھا. کیا اسلام نے اس کو ذریعہ بنایا ہے؟ نہیں. اسلام نے دعا کو، قرآن کی تعلیمات کو، اور اسی طرح جادو وغیرہ سے بچنے کے لیے کھجور کو ذریعہ بنایا ہے. تو وہی اسباب کا سبب سمجھیں گے. تو اگر کوئی کالا ٹیکا لگاتا ہے، کالا دھاگا باندھتا ہے، تو یہ شرک ہے، کیونکہ یہ ایسا راستہ نظر بد سے بچنے کا ہے جسے اسلام کبھی صحیح راستہ مانتا ہی نہیں. ٹھیک ہے. علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ، میرا سوال یہ تھا، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ معاملات میں اگر انسان یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، تو پھر یہ الفاظ نہیں کہنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے، یہ لفظ اور اگر لگا کر آپ کہیں گے تو شرک ہے وہ. اچھا، اور پھر ڈیل کیسے کرے جائے پھر ان الفاظوں کے علاوہ؟ جیسے بتایا لفظ پھر یا بات. الحمدللہ یہ اتنی کامیابی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے. پھر آپ بھائیوں کا ساتھ ہے، پھر آپ بھائیوں کا ساتھ ہے، اور بول دیا شرک ہو جائے گا. پھر بعد میں چلے گا. تو اس طرح کا کیا ہے آپ معاملہ کر سکتے ہیں. محمد سعد. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ شیخ جو بیانات ہے نا شیخ، وہ آپ کا کوئی یوٹیوب جس کو ڈال یا معذرت محمد سعد، آپ کی آواز اتنی کٹ رہی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کیا آپ نے کہا ہے. ایک آپ کا جو یہ بیان سب ہے نا، وہ یوٹیوب چینل بھی ہے آپ کا یا بس ایسا آن لائن کلاس ہے شیخ؟ یہ جو آئی جی ای او سی جس چھت کے تحت یہ سب پروگرامز چل رہے ہیں، ان کے آفیشیل چینل پر آپ جائیں گے، ساری ویڈیو ریکارڈڈ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بھی ایڈمن صاحب اس کی لنک بھیج دیں گے. چیٹ باکس میں دیکھیں تو یوٹیوب چینل کی لنک ملے گی آئی جی ای او سی، تو وہاں پر ساری ویڈیوز موجود ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ.
لنک بھیج دی گئی، دیکھ لیں. حیاک اللہ. جی ایڈمن صاحب IGOC. چیٹ باکس میں میسج آیا ہے کہ 11ویں اور برسی کا کھانا گھر پہ زبردستی کریں گے تو کھا سکتے ہیں کیا کر کے، ایک کوئی سوال بھیجے ہے ایڈمن کو، یہ جی سوال ہے شیخ. اچھا 11ویں کا اس کا زبردستی تو کوئی کرتا نہیں ہے، بس انسان تھوڑی زبردستی کرتا ہے، انسان کی خواہش بھی ہو جاتی ہے. زبردستی اگر کوئی آپ کو زہر کھلانا چاہے، زبردستی خنزیر کا گوشت کھلانا چاہے، زبردستی اگر آپ سے کوئی کام کر، انسان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، زبردستی تو نہیں ہوتی ہے، الا ہے کہ اگر فیملی میٹر وغیرہ ہے تو انسان دل سے صاف رہے، زبان سے صاف رہے، کہے کہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں، نہیں کھاؤں گا، چاہے 11ویں کا ہو، برسی کا ہو. اور اگر گھر کے اندر ایسا ماحول ہے کہ کہنے سے فتنہ و فساد، لڑائی جھگڑا بڑھ سکتا ہے، کہیے مت، لیکن کھانے سے احتیاط کیجیے. لیکن ایسا ہے کہ نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ بچ سکتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی عظیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن فاتقوا اللہ مستطعتم، انسان کو جتنا ہو سکے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. ٹھیک ہے. A204 رول نمبر ہے شاید یہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو شیخ بخار ہے اس ٹائم وہ لوگ بولتے ہیں نظر لگے وہ روئی میں تیل ڈبو کے انگار سے لگا کے کرتے، اس تھوڑا اس کے بارے میں بتا دو شیخ. جی ہاں، اگر دیکھیے یہ جس طرح کے علاج ہیں، یہ گوٹی علاج جن کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ آگ جلا کر پیٹ وغیرہ پر رکھنا، نابی وغیرہ پر رکھنا. اور رہی نظر بد کی، جی ہاں نظر بد کئی طریقے سے ہو سکتی ہے. انسان کی آنکھ پھڑپڑائے، ٹھیک ہے، انسان کا چہرہ لال ہو جائے، بخار آ جائے، کسی طریقے سے ہو سکتی ہے. لیکن ہر چیز نظر بد ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے، کہ اور ایسا ہو اور نظر بد نہ ہو ایسا بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا کوئی علاج ہے جس کے اندر شرکی الفاظ وغیرہ پڑے جاتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ کسی دھرم کے خصوصی لوگ، جیسے ہمارے ہندو دھرم کے خصوصی لوگ کیا ہے، ایک خاص طرح کا علاج کرتے ہیں، پتہ چل جائے تو انسان کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے دین کا حصہ ہے وہ. ٹھیک ہے. سیدہ نیلوفر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ وہ آپ بتائیں نا کیا قرآن کی قسم کھانا جائز ہے یا نہیں؟ ایک طریقہ ہوں، جس میں اللہ کی صفت کی نیت سے کھائے تو جائز ہے بولے کہ، اور ایک ہوں، آپ وہ سمجھ میں نہیں آیا شیخ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی آدمی اس کو اللہ کی صفت نہ سمجھے، بس دو اٹوں کے بیچ میں جو ورقے ہیں اس کو قرآن سمجھے. ٹھیک ہے. جو اٹے ہیں وہ مخلوق ہے، لیکن جو قرآن اندر لکھا وہ مخلوق نہیں، وہ اللہ کی صفت ہے. تو آپ سمجھے قرآن سے مطلب یہ جو اٹے والا ہے، جو کتاب ہے، یہ کتاب، اس کو کیا ہے، ایسا سمجھ کر قسم کھائے جائز نہیں ہے. لیکن اگر کہے کہ یہ قرآن میں جو قسم کھا رہا ہوں اصل میں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام، اللہ کی صفت ہے، تو اس اعتبار سے کھا سکتے ہیں. تو نیت کے اندر ہونا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اگر نیت میں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپ کھاتے ہیں تو جائز ہے. نیت میں نہیں ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو نہیں کھانا چاہیے، اگر موٹے الفاظ میں کہا جائے تو. چلیے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یہیں پر اس مجلس کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائیں، اللہ ہمیں توحید پرست بنائیں، اور شرک کی جتنی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں جو آج ہمارے معاشرے میں، ہر ہمارے گھروں میں داخل ہیں، اللہ ہر اس سے کیا ہے، اس کبیرہ گناہوں سے ہم سب کو بچا کر رکھے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ختم مجلس کی دعا پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.